بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل بھی جوان ہوتا ہے، اور وہ لمبی امید اور مال ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کے ادھار پر سودا کرتا ہے؟ بے شک اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں چھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ عز و جل میری روح قبض نہ فرما لے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت کا اچھل لگنے یعنی موت آنے سے پہلے اسے نہ نگل سکوں گا۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے خوفناک چیز نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بوڑھے کا دل دو چیزوں یعنی نفسانی خواہش اور لمبی امید میں جوان ہی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے بندے کا گناہ میں پڑ جانا اس کے اپنی نیکی کو پسند کرنے یعنی خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بہتر نہ ہوتا تو میں اپنے مومن بندے کو ہرگز گناہ نہ کرنے دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر مومن اپنے عمل کو پسند نہ کرتا تو اسے گناہوں سے بچا لیا جاتا، یہاں تک کہ اسے گناہ کا خیال تک نہ آتا، لیکن مومن کا گناہ میں پڑ جانا عجب میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اس بات میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی فیصلہ کرے اور دل میں اس پر خوش ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر خان کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا، سن لو یہ فلاں بن فلاں کی خیانت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن خائن کی سرین یعنی پچھلے مقام پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن ہر خان کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بدعہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن اس کی بدعہدی کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہر خان کے لیے قیامت کے دن ایک علم ہوگا جسے اس کی خیانت کے مطابق بلند کیا جائے گا، سن لو حکمران سے بڑا خیانت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن غدار کا جھنڈا اس کی سرین پر نصب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے،
قیامت کے دن غدار کا جھنڈا اس کی سرین پر ہوگا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب تک لوگ اپنے آپ سے غداری نہ کرنے لگے ہرگز ہلاک نہ ہوں گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مکر و فریب جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکر و فریب اور خیانت جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ فریب کیا وہ ملعون ہے۔ سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر یا غلام کو اس کے آقا کی سرکشی پر ابھارا وہ ہم میں سے نہیں۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر یا غلام کو اس کے آقا کی سرکشی اور نافرمانی پر ابھارا وہ ہم میں سے نہیں۔ دو جہاں کے تاجور نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب جہنم میں لے جانے والے ہیں۔